وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتامی، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں، اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اسے دوست پہلے ہونے دیں، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا۔ کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں، سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا۔ ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں۔ تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا، تو وہ اتر جائے بے شک، کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں، میں بھی تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔
جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے, مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے, چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں, ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ, تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے, میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ. وہ ڈر جاتے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جی, اس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا, تو کیڑے چکر ہیں سے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے, مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا, تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں, ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے, یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کے ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامنل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے, لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے, آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں, اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں, وہ آزاد لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں, تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے, اس کلچر کی خوبصورتی ہے, اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی, لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے حسن سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر, وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے, آپ کی ذات فارغ ہوگی, وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا, چلے دل میں وسوسہ نا, اس پہ گرفت نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا, اسے ڈانٹ دیا کہ تم تو میں فریج لے کے دیتا سی, تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا, تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے, تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا, نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں, لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں, عام صدقہ اور خیرات, اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب, تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں, چاہے قربانی کا گوشت ہو, صدقہ اور خیرات ہو, عقیقے کا کھانا ہو, عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں, 11ویں نہیں اللہ کے لیے, جو وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے.
قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نخواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے. میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینا، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے. تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی. خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے. نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے. علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو. دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائرز بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے
پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے, سولر بھی اور لیونر بھی, لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں, سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو, تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں, اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے, رمضان تو امت کا مہینہ ہے, محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے, اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں, کل مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں, اس میں 12 مہینے ہیں, سولر میں بھی 12 ہیں, اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا, قربانی والے دن کا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں, ذی قعدہ, ذو الحجہ اور محرم, اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی, لڑائی کرنا منع تھا, اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا. ان کی یہ حرمت ہے. تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا, پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا, عاشورہ کا دن, جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے, اسلام نے اسے کنٹینیو کیا. اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے, یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے. جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں, جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں. ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ, ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں, ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے. یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں. تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو. مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا. پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی, تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی, 9 کا بھی رکھوں گا. اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث, اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو. اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے, یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے, تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں, آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں, لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے. تشریع بھی بولا جاتا ہے, تشریع بھی, اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے. وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا, آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا. اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا, تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں. باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا, ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے
تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں ہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں, اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے, اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائے وہ تو کریں نا. جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک دفعہ پڑھی جائیں, تو یہ تو کم از کم پڑھیں. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا, یہ پڑھے. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے, اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے, یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے, پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے, صرف اللہ اکبر بلند آواز سے. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں, انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے, وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے, تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں, استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں, وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا, تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں تکبیر ہی ہے. یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی, اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا, آپ لوگ دیکھیں نا, وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے, چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا, انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے, تو یہ عام ہوا ہے. ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا, وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے, وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے, جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ, یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی, ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے, شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے, اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا, جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, باقی اذکار ہیں, تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی. سید الاستغفار بھی, اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادہ سے, اور اللہم انت السلام منک السلام, اور باقی اذکار
تسبیحات فاطمہ الگ سے. ہم کیا رکوع سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں. اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں. یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں. اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت دعائے قنوت کے بعد درود شریف. جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف. ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ہوں ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے تو جائز ہے. ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں، اس میں مارنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں، اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ جی کیا مسئلہ ہے، بابا غصے میں ہے، کیا ہو گیا ہے، بات کریں، قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس طرح نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں. میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ، میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا، تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ، بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات، کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار، آج کل بچے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل یہ، اور یہ پازیٹیو چیز ہے، میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے، نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا، نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا، نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے، عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے.
اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں، اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے، اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھڑیاں کیوں لگا لی ہیں، اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ بھی اپنا موقف رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں، اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں، ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں، اس کے ساتھ کیا بات کریں، اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی. اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا، وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا، اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل. مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں، میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے، اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا، اور جان بوجھ کے میں نے، ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا، میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں، اس کو یوں، اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا، لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتے ہیں، یہ لو جی لنک، اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ کے آپ کے موبائل میں اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں، لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، ریکارڈ ہے. ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، بتاؤ، یہ بتاؤ. بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا، اس کا گھڑی کا گر گئی ہے، تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے، باہر کھیلتے، گراؤنڈ میں چلے جاتے، گلی میں چلے جاتے، یہاں کھیلنے کی جگہ تھی، بس ٹھیک ہے. اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے، نہ مارنے سے کچھ ہونا جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں گے. اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے، جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں، اور صرف نقصان نہیں چھپاتے، وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے. اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں، ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض، کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا، کوئی اور ریزن نہ ہو، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے ان بزرگان دین کو، اپنے ان استادوں کو، حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے اگر چلا بھی چاہے کہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو. تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ سکول نہیں جا رہا، اس سے ریزن پوچھے، کیا وجہ ہے بتاؤ. فرینک ہونا چاہیے. بعض اوقات سکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹفن چھین لیتے ہیں.
تو جیسے اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا، اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، پھر میں بھوکا رہوں گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں ہو بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسکول سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کوئی نہیں، آپ آرگومنٹ کریں، چھٹی کروا لیں، نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیجنا ہے، چھٹی کروا لیں، پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، آندہ کام کر لینا، ہیپی ہو جائے گا، ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا۔ اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے، الٹا ماریں گے۔ لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے، اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے، جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، بڑے مہذب انداز میں، بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز، یہ اسی کا کمال ہے، ویسے اللہ نے اسے فن دیا، وہ ایجوکیٹ کر دیا۔ فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ آپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کا کام کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ ہائے ہائے ہائے، لا حول ولا قوت الا، اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں، ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے، یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کسی حدیث میں بھی اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے، جامعہ ترمذی 3120۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لے کوئی چیز نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوتا ہے۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی، اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سننی ہوگا
تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھ پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو, اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا, اس کو جنت کی ہوائیں بھی, خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے, یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے, تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں, یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ, اے میرے رب, جلدی کر, فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے, مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے, مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح, اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے چھس کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر, گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا, اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سمجھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا, اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے, کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو, جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں, یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں. بات عمل کے ساتھ ہی ہے, صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا, اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ.
اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا, تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا. عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے, اللہ قیامت قائم نہ کرنا, یعنی یہ عذاب تو آیا, قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی, عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی. اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834, مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل, اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل, رب تجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے. وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں, یعنی نیک آدمی کی روح کو, جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں, جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں, جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں, وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے, کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل, اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے, حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں, اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, برا نہیں منانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے, فلاں بزرگ, فلاں مولوی صاحب, فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آٹے کو نہیں پہنچے, اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ ہی تھے, دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا, فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا, وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں, وہ کہیں اور. 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر. پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ 70 کہتے ہیں کثرت, حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے. یعنی اسے لٹا دیا جائے گا, پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی, پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا, یعنی مجھے نہیں پتا, اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں, یوں بولے اعوذ باللہ تعالی, اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا
حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس۔ اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے، اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا، ایسا زہر ہے ان کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھائیو عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں۔ اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ سکے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک، تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے؟ یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں، یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور نیک روح علیین میں، بری جو ہے دین کے اندر ہے، ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی لیندے، آپ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالے ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ میرا تو کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے مسلم حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی جیسے امام بخاری، دوسرا صدقہ جاریہ کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے کو اولاد جو، اور اسی کو سپورٹیو نسائی میں بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود۔ جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ صدقہ کروں، اسے ثواب ملے، کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا، تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں۔ مولوی تو کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دیں، یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے دین حاصل کیا تھا کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ہے. بھالے اس کا جواز موجود ہے، یعنی غریبوں کو، چاہے وہ علماء کرام ہو، ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا، بالکل جھوٹا عقیدہ. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دو. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آئے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم اللہ اپنی شان کے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی. فلولا ان کنتم غیر مدین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیں؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم مرے ہوئے کو واپس. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے، تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا نہیں ہے. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ کہ میں اپنے ساتھ لے. تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سن، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو. وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہا، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی. بڑا خطرناک من عذاب القبر فتنہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا محمد، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے من ربک کا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت ہے قبر. تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا. ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہو. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول. وہ تھرڈ پرسن کے صیغے میں خطاب کر رہا ہوتا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول، یہ اللہ کے رسول محمد ہے. کہتا وہ تو محمد رسول. اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. ترمذی میں تو حدیث ہے مر ربو کا ما دینو کا من نبیو، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کو. تو کدا مقلد، تو کہنے فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اوتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چل رہا ہے. ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چل، اللہ کا سکہ چل. ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول. تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، 3 سوال ہیں، قبر کے 4 سوال میں رہ کلپ